اس وقت حکومتی طرف سے پورے ملک کے اندر لا کمیشن نے ایک رائے عوامی مانگی ہے کہ یکساں سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ نافذ کیا جائے یا نہ نافذ کیا جائے، اس کی رائے مانگی ہے۔ ہمارے اکابر، ہمارے علماء، خاص طور سے جمعیت علماء ہند کے ذمہ دار اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ دار اپنی انتھک کوشش کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر یونیفارم سول کوڈ نافذ نہ ہو سکے، کیونکہ ہمارے آئین نے، ہمارے ملک کے قانون نے، ہمارے سنویدھان نے ہمیں یہ اتھارٹی دی ہے، ہمیں یہ اجازت دی ہے کہ یہاں کا رہنے والا باشندہ ہر شخص اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے۔ لہذا اگر یونیفارم سول کوڈ نافذ ہوتا ہے تو ہماری شریعت میں، ہمارے قرآن میں، ہماری سنت اور حدیث کے اندر کھلی مداخلت کی جائے گی اور اس میں تحریف اور تبدیلی کی جائے گی۔ خاص طور سے وہ چیزیں جو مسلم پرسنل لا کہلاتی ہیں، جس میں کوئی بھی تبدیلی کبھی بھی نہیں ہو سکتی، نکاح ہے اور خلا ہے، طلاق ہے، عدت ہے، وصیت ہے، اس طریقے سے بہت ساری چیزیں آتی ہیں جس کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی بھی تبدیلی ہم قرآن اور حدیث میں اور شریعت میں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارے علماء، ہمارے اکابر بہت انتھک کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یونیفارم سول کوڈ اور یکساں سول کوڈ کی کیا نقصانات ہیں اور اس کے لاگو ہونے سے ہمارے اوپر کیا اثر پڑے گا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا یہ ملک بہت سارے مذاہب کو ماننے والا ہے اور ہم سب کے ساتھ مل کر ایک رہتے ہیں، کثرت میں وحدت کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ سب سے بڑا جمہوری ملک قرار دیا گیا اس ملک کو۔ ہر 5 اور 6 کلومیٹر کے بعد ہمارے رسم و رواج بدل جاتے ہیں، ہماری ریتیاں بدل جاتی ہیں، ہمارے رہنے کا سلیقہ اور انداز بدل جاتا ہے۔ اگر ایک قانون نافذ کر دیا گیا تو پھر ہمارے لیے نہیں، ہر ملک کے رہنے والے کے لیے، خواہ وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا ہو، خواہ وہ مسلمان ہو، خواہ وہ ہندو ہو، خواہ وہ دلت سماج سے ہو یا کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا ہو، سب کو پریشانیاں ہوں گی۔ اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے تحت اس کی روک تھام کیوں کی جا رہی ہے، یکساں سول کوڈ کو نافذ کرنے کے لیے کیوں روکا جا رہا ہے۔ ابھی کانگریس کے اध्यکش سے مسلم پرسنل لا بورڈ کے ایک وفد نے ملاقات کی ہے اور اس کو اس کے نقصانات بھی بتلائے ہیں۔ ہمیں بھی اپنے اندر حساسیت پیدا کرنی ہے۔ سابق مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک چھوٹی سی تقریب ہے جو آج کل بہت وائرل ہو رہی ہے۔ انہوں نے بہت ذمہ داری کے ساتھ ایک بات کہی، یہ کہا کہ ہمارے اندر اسلامی بہت سے قوانین ہیں جن کو ہم اپنے اوپر لاگو نہیں کر سکتے۔ جیسے ہماری شریعت کا ایک قانون ہے کہ اگر کوئی شخص چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اگر کوئی شخص غلط کام کرے تو اسے کوڑے مارے جائیں۔ یہ سزائیں دینے کے لیے ہمارے پاس طاقت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں اتنا ہی مکلف بنایا ہے جتنی ہمارے اندر طاقت ہے، اور اس طاقت سے باہر ہمارے اندر کسی بھی طرح کی تکلیف اللہ رب العزت کی جانب سے، شریعت کی جانب سے نہیں دی گئی ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ہر وہ چیز جسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں، اپنے گاؤں میں، اپنی سوسائٹی اور کلچر میں، اپنے گھروں میں، اپنی اولادوں کے اوپر لاگو کر سکتے ہیں، ہمیں دین اسلام کے مطابق چلنے اور چلانے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اگر آج ہم نے دین اسلام کے مطابق عمل کرنا چھوڑ دیا اور اس پر زندگی گزارنا چھوڑ دیا تو یوں سمجھیے، انہوں نے کہا کہ پھر کسی حکومت کو کوئی قانون بنانے کے لیے ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ وہ ہماری شریعت خود بخود مٹ جائے گی۔ انہوں نے ایک مثال دی اور یہ کہا کہ آج سے 100 سال پرانا میپ آپ اٹھائیے، نقشہ اٹھائیے اور آپ اس میں دیکھیے کہ کتنے روڈ ایسے تھے کہ اس میں دکھیں گے کہ یہاں پر روڈ تھا، یہاں پر روڈ تھا، یہاں پر روڈ تھا، لیکن آج کا وہ نقشہ اٹھائیے، اس میں وہ روڈ نظر نہیں آتا۔ انہوں نے کہا وہ روڈ چلے کہاں گئے؟ وہ روڈ وہاں چلے گئے کہ لوگوں نے اس روڈ پر چلنا چھوڑ دیا تو اس روڈ کا خاتمہ ہو گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر اسی طریقے سے آج ہم نے اپنی شریعت کے مطابق عمل کرنا چھوڑ دیا، اپنے قرآن کے مطابق عمل کرنا چھوڑ دیا، اپنے مسائل فقہ اور احادیث اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنا چھوڑ دی، تو پھر کسی حکومت کو ہماری شریعت میں مداخلت کرنے کی اور مٹانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ یہ شریعت خود بخود مٹتی چلی جائے گی۔ اس لیے ہمیں خود تیار ہونا ہے، اپنے بچوں کو، اپنے اعزاء اور اقربا کو تیار کرنا ہے
کہ ہم دین و شریعت پر بہت پابندی کے ساتھ عمل کریں گے اور اپنی شادی بیاہ طلاق اور کوئی بھی مرحلہ ہوگا شریعت کی روشنی میں حل کرائیں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ پھر انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جنہیں خلق قرآن یعنی قرآن جو اللہ کا کلام ہے اللہ کی مخلوق قرار دے کر انہیں جیل میں بند کر دیا گیا تھا اور ان کو اتنا پریشان کیا گیا، اتنی سزائیں دی گئیں کہ وہ بیچارے چل نہیں سکتے تھے۔ وہ روزانہ جمعے کے دن اپنے جیل کے کمرے سے نکلتے اور جیل کے باہر دروازے کی جالی تک آتے، گھسٹتے ہوئے تکلیف برداشت کرتے ہوئے آتے تھے، اور جب جمعہ ہو جاتا تھا لوگ اپنے گھروں کو لوٹنے لگتے تھے تو وہ شخص اس دروازے سے واپس آتا ہوا اپنے کمرے میں چلا جاتا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ تو جیل میں بند ہیں، آپ کے اوپر جمعہ فرض بھی نہیں ہے، پھر آپ کیوں اتنی مشقت برداشت کرتے ہیں، کیوں آپ اتنی تکلیف برداشت کرتے ہوئے اس دروازے تک آتے ہیں اور آنے کے بعد بغیر نماز پڑھے ہوئے آپ واپس چلے جاتے ہیں؟ انہوں نے کتنا پیارا جواب دیا۔ یہ صرف ان کا مسئلہ نہیں تھا، آج پوری امت مسلمہ کے لیے ایک بہترین سبق ہے جو انہوں نے دیا ہے۔ ذرا سنیے، انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ میرے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے اِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ کہ جس وقت جمعے کی اذان دی جائے اس وقت تم سب کام کاج چھوڑ کر کے اللہ کا ذکر یعنی جمعے کی نماز کے لیے دوڑو۔ میرے پاس اتنی ہی طاقت ہے کہ میں گھسٹتا ہوا اس دروازے تک آ سکتا ہوں، اس قرآن کریم کی اس آیت پر عمل کرتا ہوں اور دروازے تک آ سکتا ہوں، اور اس کے بعد اس کے آگے مجھے جمعہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، نہ میں پڑھ سکتا ہوں نہ میرے اوپر فرض ہے، میں وہیں سے واپس آ جاتا ہوں اور آنے کے بعد اپنے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ میرے بھائیوں کہ انہوں نے ایک بات اور کہی کہ اگر کل قیامت کے دن میرے مرنے کے بعد اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ جمعے کے دن ہم نے اذان ہونے کے بعد نماز کی طرف دوڑنے کا حکم دیا تھا، تمہارے اندر ٹھیک ہے جیل سے باہر جانے کی طاقت نہیں تھی، تمہارے اندر چلنے کی طاقت نہیں تھی، تمہارے اوپر جمعہ فرض نہیں تھا، لیکن دروازے تک آنے تک کی تو طاقت تمہارے اندر تھی، تم نے اتنی دوڑ کیوں نہیں لگائی، اتنی دور تک تم کیوں نہیں گئے؟ تو میں کیا جواب دوں گا؟ آج ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے کہ آج ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزار سکتا ہے۔ اگر ہم نے نہیں گزاری تو پھر کل قیامت کے دن اللہ نے اگر ہم سے پوچھ لیا کہ تم اپنی شادی بیاہ، اپنی طلاق کا مسئلہ، اپنے بچوں کے لیے ذمہ داری کا مسئلہ، اپنے گھر میں رہنے والی عورتوں کا مسئلہ شریعت کے مطابق حل کرا سکتے تھے، تم نے کیوں نہیں کیا؟ تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم میں سے ہر شخص اس بات کے لیے تیار ہو جائے کہ آج سے ہی ہم شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، اپنی نو نہال کو شریعت کی تعلیمات سکھائیں گے اور ان کو اس پر چلنے والا بنائیں گے۔ اللہ رب العزت والجلال کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا